بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان ستمگر ایزا کلم فروا خالد، قسط نمبر 11۔ اس نے اس لڑکی کے گھر والوں کو پوری پروٹیکشن دینے کے بعد نہ صرف شمشیر خان کے خلاف FIR درج کی تھی بلکہ یہ کیس کورٹ تک بھی پہنچا دیا تھا۔ شمشیر خان کی جانب سے مسلسل ملنے والی دھمکیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے آج موقع ملتے ہی شمشیر خان کے آدمی اس تک آن پہنچے تھے۔ ان کی گاڑیوں نے ہبا کی گاڑی کو آگے پیچھے سے گھیر لیا تھا۔ ہبا کے باہر نکلتے ہی وہ بھی باہر نکل آئے تھے۔ ہبا بنا خوف کھائے باہر نکل آئی تھی۔ وہ سب ڈنڈے اور پسٹل اٹھائے اس کے ارد گرد گھیرے بنائے آن کھڑے ہوئے تھے۔ وہ SP ہبا منتشال کو ہلکا نہیں لینا چاہتے تھے۔ چچا بیچارہ شمشیر خان خود کو بچانے کے لیے کتنے ہاتھ پیر مار ہے، مگر افسوس وہ یہ سب کر کے بھی اس بار نہیں بچ پائے گا۔ ہبا سینے پر ہاتھ باندھے ان سب کو بے خوفی سے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ جس حال میں گھر سے نکلی تھی، نہ موبائل اٹھایا تھا اور نہ ہی اپنی گن، لیکن وہ اپنے چہرے پر ایسا کوئی خوف ظاہر کر کے انہیں مزید شے دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت وہ سادہ سے آسمانی رنگ کے سوٹ میں بالوں کو جوڑے کی صورت میں قید کیے رونے کی وجہ سے لال ہوئی آنکھوں کے ساتھ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ رف اور ٹف سی لڑکی اس وقت بنا یونیفارم میں نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ کوئی ایک نظر میں دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا یہ نازک سی لڑکی دشمنوں کی جوتے کی نوک پر رکھنے والی ایک بہت ہی بہادر SP تھی، جس نے اس محکمے میں اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ کر اپنا ایک نام بنایا تھا۔ اکثر دشمن SP ہبا منتشال کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے، جیسا حال اس وقت شمشیر خان کا تھا۔ خود کو فرعون سمجھنے والا ہبا منتشال کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ خان سائیں تو بچ جائیں گے، مگر تم اپنی خیر منا لو SP، اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ جو عبرت ناک حالت ہم تمہاری کریں گے، اسے دیکھنے کے بعد اس لڑکی سمیت دنیا کی کوئی بھی لڑکی شمشیر خان کے آگے آواز نہیں اٹھا پائے گی۔ شمشیر خان کے آدمی نفرت انگیز نگاہوں سے ہبا کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ساتھ اس کی طرف بڑھے تھے۔ ہبا نے ایک نظر ان سب کو اور ان کے ہتھیاروں کو دیکھا۔ وہ اکیلی لڑکی ان 12 ہتھیاروں سے لیس مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس وقت بالکل خالی ہاتھ تھی، ایسے میں ان کا مقابلہ کرنا بے وقوفی سے کم نہیں تھا۔ ایک نظر اس نے ان سب کی جانب دیکھا تھا۔ وہ روڈ کے قریب کچی جگہ پر کھڑی تھی۔ ایک سیکنڈ اس نے سوچنے میں لگایا، اگلے ہی لمحے جھک کر دونوں مٹھیاں مٹی سے بھرتے ہوئے اس نے سیدھی ان لوگوں کی آنکھوں میں پھینک دی تھی۔ وہ سب اس حرکت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب پیچھے ہوئے تھے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہبا جنگل کی طرف بھاگ نکلی تھی۔ پریسے کو اپنے آگے کھڑا کر کے اس کی کنپٹی پر پسٹل رکھتے وہ اللہ کا نام لیتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ باہر ڈھیروں کی تعداد میں موجود پولیس نفری، عام آدمی اور رپورٹرز کو دیکھ کر پریسے کی آنکھیں حیرت کے مارے پوری طرح سے کھل گئی تھیں۔ اس ایک انسان نے اکیلے اتنے سارے لوگوں کو قابو کر رکھا تھا۔ اتنے سارے لوگوں میں سے اسے پولیس والوں کے بیچ کھڑا سفیان اور شہباز افندی دکھائی دیے تھے، جنہیں دیکھ پریسے کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ اس کا دل چاہتا فوراً اس بے رحم شخص کی قید سے آزادی حاصل کر کے شہباز افندی کے سینے میں سما جائے۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں نے آخر کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ پریسے نے بھیگتی آواز میں شاویز سے فریاد کی تھی۔ کوئی حرکت مت کرنا، انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شاویز نے اپنی پہلی کہی گئی بات دہرائی تھی، مگر اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر پریسے کا حوصلہ کافی بڑھ چکا تھا۔ یہ شخص اسے اغوا کر کے لے جا رہا تھا، جہاں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اتنے سارے پولیس والوں کے بیچ بھلا یہ شخص کیسے اسے نقصان پہنچا سکتا تھا؟ اسی سوچ کے ساتھ پریسے نے چاروں طرف نگاہیں گھماتے اپنی گردن پر جمے اس کا بازو پوری قوت سے ہٹانے کی کوشش کرتے بھاگنا چاہا۔ نو پری، ڈونٹ ڈو دس۔ شہباز افندی پریسے کو ایسی کوئی بے وقوفی نہ کرنے دینے کی خاطر چلائے تھے۔ وہ جانتے تھے بلیک سٹارز کے لیے کسی کی جان لینا بہت عام سی بات تھی۔ وہیں شاویز پریسے کو اپنی بات نہ مانتے دیکھ کر گن اس کی کنپٹی سے ہٹاتا سفیان افریدی کے بازو پر فائر کر چکا تھا۔ اس کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ اتنی دور پولیس والوں کے بیچ کھڑے سفیان کے عین بازو میں گولی پیوست ہوتی شاویز کے دل و دماغ کو ٹھنڈک بخش گئی تھی، جبکہ پریسے تو سفیان کا خون نکلتا دیکھ کر چلا اٹھی تھی۔ تم نے سفیان کو کیوں مارا؟ پریسے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلی تھی، مگر تب تک گاڑی کے قریب پہنچتا شاویز اسے گاڑی میں دھکیلتا خود بھی گاڑی میں بیٹھتا۔ ان سب کے بیچ بینک کا پیسہ اور افندی ولا کی سونے کی چڑیا پریسے افندی کو بھی لے اڑا تھا۔ تم گھٹیا شخص، تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں۔ تم نے سفیان کو کیوں؟ پریسے کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ سفیان اس کے ناک پر
कॉर्नफ्लोर भरा रुमाल रखते हुए इसे बेहोश कर चुका था। इसे मालूम था इसका पीछा किया जा रहा होगा, इसलिए परिसे के बेहोश वजूद को बाहों में उठाए रास्ते में 2 से 3 गाड़ियां तब्दील करता वो अपने ब्लैक फार्म हाउस पहुंच चुका था। स्याह गेट से अंदर खड़े स्याह वर्दियों में मलबूस गार्ड्स शावेज सिकंदर की बाहों में बेहोश पड़ी लड़की को देखकर शदीद धचके का शिकार हुए थे, क्योंकि एक तो इस लड़की ने पिंक लिबास पहन रखा था, दूसरा वो शावेज सिकंदर की पनाहों में थी जहां आज तक उन्होंने कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। वो फुल स्पीड में भागती दरख्तों के बीच से रास्ता बनाती वहां से निकल गई थी। वो लोग मसलसल इस पर गोलियां बरसाते उसके पीछे जा रहे थे। भागते भागते इसकी सांस फूल चुकी थी। वो मसलसल 40 मिनट से फुल स्पीड में भागते बुरी तरह से थक चुकी थी। इसके पैर शल हो चुके थे। वो ना रुक सकती थी और ना ही मजीद भागने की सकत बची थी। इस वक्त इस कदर जहनी टेंशन का शिकार थी, इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। इस वक्त इसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। वो किसी भी वक्त गिरकर इन लोगों के हत्थे चढ़ सकती थी। इससे पहले वो अपना बचाव के लिए कुछ सोच पाती, इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, जिसकी वजह से वो सामने पड़ा पत्थर नहीं देख पाई थी जिससे टकराने की वजह से वो लड़खड़ाई थी। वो सीधी कांटों और पत्थरों से भरी ज़मीन पर जा गिरी। जब 2 मेहरबान हाथों ने ऐन वक्त पर वहां पहुंचते इसे अपनी कीमती मता की तरह अपनी बाहों में थामते इसे मजबूत सीने में बींच लिया था। हिब्बा ने चकराते सर के साथ चेहरा उठाकर इसकी जानिब देखा। वो जो कोई भी नकाबपोश शख्स था अपनी गहरी ब्राउन आंखों में आग के भड़कते शोले लिए इन अनसब आदमियों को घूर रहा था। कौन? हिबा ने इसके सीने पर हाथ जमाते इसके सहारे खड़े होते हुए सर उठाकर हाजिम की जानिब देखा, जो हमेशा की तरह उस वक्त भी अपना चेहरा दिखाने के मूड में नहीं था। आपका मुहाफिज मेरी जान, जो हर वक्त साया बनकर आपके साथ मौजूद रहता है। हाजिम इसके माथे पर अकीदत से बोसा देते इसका ज़मीन को छूता दुपट्टा उठाता इसके गिर्द लपेट गया था। इस वक्त वो इसके पसंद के आसमानी रंग में मलबूस आसमान से उतरी हुई कोई परी मालूम होती थी। हमेशा की तरह इसके दिलो दिमाग पर क़यामत बर्पा कर गई थी। हाजिम इसे एक जानिब घने भड़े से मजबूत तने के साथ रखे पत्थर पर बिठाता इन लोगों की निगाहों से ओझल कर गया था, वो जो अब दरख्तों में से रास्ता बनाते उनके बहुत करीब पहुंच चुके थे। कहाँ है वो लड़की? इसे हमारे हवाले कर दो वरना अपनी जान से जाओगे। वो लोग हाजिम पर गन ताने से धमकाते हुए बोले, जबकि हाजिम तो पहले ही उन पर शदीद गुस्सा था। मीर हाजिम सालार को गुस्सा कम ही आता था, मगर जब आता था तो सामने वाला इससे पनाह मांगता था, जैसे कुछ लम्हों में ये सब लोग मांगने वाले थे। लेकिन इन लोगों के लिए कोई रायत नहीं होने वाली थी। ये ना सिर्फ हिबा को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, बल्कि इस वक्त इसे हाजिम के सीने से जुदा करने का बायस भी बने थे। वो कैसे माफ़ कर देता उनकी इतनी सारी गलतियां। हाजिम ने अपने दोनों पिस्टल निकालते हुए इन लोगों को कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर उन पर फायर खोल चुका था। उन्होंने जवाबी हमला किया था, जिससे बचाव के लिए दरख्त की ओट में होते मसलसल उन पर गोलियां चला रहा था। अपने इसे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे उन सब का खात्मा करने में, क्योंकि हाजिम सलार जैसे ट्रेंड बंदे का मुकाबला करना पाना उन सब के लिए किसी के बस की बात नहीं थी। वो अपनी गन्स वापस रखता हिबा की जानिब बढ़ा था, जो दरख्त के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे हुए थी। हाजिम को लगा वो बेहोश है। वो जैसे ही उसके उठाने के लिए आगे बढ़ा, हिबा ने फौरन आंखें खोलते इसे खुद से दूर किया था। दूर रहो मुझसे। हिबा के इस धक्के के लिए हाजिम बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुआ। एक्सक्यूज़ मी। हाजिम ने अपने मुकाबिल आकर खड़ी होती हिबा मुंतशाल को सवालिया निगाहों से घूरा था, जिसके जवाब में हिबा ने अपने चकराते सर को थामते इसे जहरखंद निगाहों से घूरा था। किसी को मारना बहुत आसान है ना तुम लोगों के लिए, क्यों मारा इन सबको? हिबा ने पीछे लगी लाशों के ढेर को देखते हाजिम का गिरेबान पकड़ते उनसे इंतहाई नफरत भरे अंदाज में सवाल किया था, जबकि हाजिम को इसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। उसे पहले ही शदीद गुस्सा आया हुआ था। रही सही कसर हिबा ने पूरी कर दी। वो उसकी कमर में बाजू हायल करता हुआ इसे अपने जानिब खींच चुका था। अगर मैं वक़्त पर ना पहुंचता तो ये जिन लोगों के लिए तुम्हारा दिल में इतनी हमदर्दी जाग रही है ना, ये अब तक तुम्हारा काम तमाम कर चुके होते। मगर तुम्हें तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाना और मुझसे लड़ने के बहाने चाहिए ना। सिर्फ अगर इतना ही शौक़ है ना तो ठीक है, आज का पूरा दिन दे देता हूँ मैं तुम्हें। जितना मर्जी लड़ना है मुझसे लड़ो, इल्ज़ाम लगाओ, क्योंकि आज की रात हम दोनों इस जंगल में ही गुजारने वाले हैं। एक पुलिस वाली और एक गैंगस्टर। हाजिम इसकी गर्दन में पहनी चेन को छूता अपनी हरकत और अल्फाज से इसे लाल कर गया था। इस शख्स की धमकी खाली खुली धमकी नहीं हो सकती थी। हिबा ने इसके सीने पर दबाव डालते दूर होना चाहा था, मगर हाजिम इसकी कोशिश नाकाम बनाता इसे अपने मज़ीद करीब कर गया था। हमदान हॉस्पिटल जाने की बजाय महरवस को पुलिस स्टेशन ले आया था। वहीं डॉक्टर को बुलाकर इसने अपनी निगरानी में महरवस की बैंडेज करवाई थी।
اس لڑکی نے اس معصوم بچے کی جان بچا کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا، جس کی وجہ سے خلاف معمول ہمدان کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ یہ آپ انجیکشن کیوں نکال رہے ہیں؟ مجھے معمولی سی چوٹ آئی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، مہروش بینڈیج کے بعد ڈاکٹر کو انجیکشن بھرتے دیکھ کر کمزور سی آواز میں بولی۔ بندوقوں اور گولیوں سے کھیلنے والی وہ لڑکی انجیکشن سے کس قدر ڈرتی تھی، یہ شاویز اور حازم سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ لڑکی گولی آرام سے کھا سکتی تھی، مگر انجیکشن لگواتے اس کی جان جاتی تھی۔ لیکن آپ کو چوٹ لگی ہے، انفیکشن نہ ہو جائے، اس لیے انجیکشن لگوانا ضروری ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ بازو آگے کریں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے قریب انجیکشن لاتے اس کا خوف کم کرتے ہوئے بولے، نہیں پلیز۔ مہروش اس وقت ہمدان کے آفس میں موجود تھی، جہاں ڈاکٹر اور ایک لیڈی پولیس اہلکار موجود تھے۔ اس کی پکار پر کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر فون سنتے ہمدان نے بھی پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ بلیک سکارف کے حالے میں اس کی دھودیا رنگت دھمک رہی تھی، اس کی گھنیر پلکوں کا رقص دل مو لینے والا منظر پیش کر رہا تھا۔ فون پر بولے جانے والے الفاظ ہمدان صدیقی کے منہ میں ہی اٹک چکے تھے۔ وہ یک ٹک آنسوؤں سے بھرے اس سیاہ کٹوروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی انجیکشن لگوانے سے انکاری تھی۔ وہ اس وقت اسے کوئی چھوٹی سی معصوم بچی ہی لگی تھی۔ اتنی سی بات پر بھلا کون روتا ہے؟ بے اختیاری میں ہمدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، جس پر وہ خود بھی حیران ہوتا۔ وہ اگلے ہی لمحے سنجیدہ ہوتے ان لوگوں کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ انجیکشن کیوں نہیں لگوا رہی؟ ہمدان نے اپنے ازلی اکھڑ لہجے میں بولتے ہوئے مہروش سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ انجیکشن لگوانے سے ڈر رہی ہیں۔ مہروش کا بازو تھامنے کی کوشش کرتی وہ پولیس اہلکار اس کا مذاق بناتے بولی، نہیں نہیں، میں ڈر نہیں رہی، جب میں بالکل ٹھیک ہوں تو میں انجیکشن کیوں لگواؤں؟ مہروش کو گوارا نہیں تھا کہ اسے کوئی ڈرپوک کہے۔ پچھلی اتنی دیر سے وہ ڈاکٹر اور پولیس اہلکار آسماں سے منتیں کروا رہی تھی، اب وہ دونوں ہی تقریباً زچ ہو چکے تھے۔ سر میں بہت کوشش کر چکا ہوں، مگر یہ تو بالکل مان ہی نہیں رہی، مجھے ابھی بہت ارجنٹ جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب کافی مجبور نظر آ رہے تھے، جس پر ہمدان اس کے ہاتھ سے انجیکشن تھامتے آسماء کو انہیں باہر لے جانے کا اشارہ کر گیا تھا۔ مجھے نہیں لگوانا، مہروش اس کے ہاتھ میں انجیکشن دیکھ کر کمزور سی آواز میں بولی۔ سلیوز کونیوں تک فولڈ کیے، کشادہ پیشانی پر سلوٹوں کا جال بنائے وہ اس کی جانب گہری نگاہوں سے دیکھتا قریب تھا۔ اس کی نگاہیں اپنی نگاہوں میں گاڑتے مہروش ابدو سی اس کی سحر انگیز شخصیت کو تکے گئی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس وقت اپنے اصلی حلیے میں ہے۔ اسے شدید چوٹ لگی ہے اور سامنے کھڑے شخص کے ہاتھ میں انجیکشن ہے۔ اسے یاد تھی تو اپنے دل و دماغ پر سوار ہوتی ہی ایس پی ہمدان کی مسرور کن خوشبو۔ وہ اس کے قریب آتا انجیکشن لگانے کے لیے جھکا تھا۔ وہ گمسم سی بیٹھی اپنی گھنیر پلکوں کو جھالر اٹھائے ہمدان صدیقی کے دل کے تار بری طرح سے چھیڑ گئی تھی۔ مہروش اس کی قربت کے سحر میں اس قدر جھکڑی ہوئی تھی کہ اسے اس بات کی خبر بھی نہیں ہو سکی کہ کب ہمدان نے اسے انجیکشن لگایا۔ اسے درد کا احساس تک نہیں ہوا۔ ہمدان اس کے لال ہوتے دودیا بازو سے نظریں چراتے ہوئے فوراً پیچھے ہٹا تھا۔ جب اسی لمحے ہمدان کے بجتے موبائل نے مہروش کا سحر توڑا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا بازو ڈھکا۔ ہاں بولو۔ ہمدان نے اپنے ٹیبل کے قریب جاتے پلٹ کر مہروش کی جانب دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں کے تصادم پر مہروش نے گڑبڑاتے ہوئے فوراً نظریں پھیر لی تھیں۔ سر، آپ کا شک ٹھیک نکلا، یہ وہی لڑکی ہے۔ دوسری جانب سے بولے جانے والے الفاظ پر مہروش پر ٹکی ہمدان کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ جاری ہے، کنٹینیو، جاری ہے۔